اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ کل سورہ انفال کی کچھ باتیں، سورہ انفال کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالی غزوہ بدر کے مختلف واقعات کو بیان فرمائے ہیں۔ تو غزوہ بدر کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں پیش آیا، اور میں آپ کو بتا دوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اور پھر مدینہ میں آنے کے بعد مدینہ میں جتنے قبیلے والے تھے، جتنے لوگ تھے غیر مذہب والے، ان کو بھی سب کو جمع کر کے ایک معاہدہ کیے کہ ہم سب یہاں مل کر رہنا ہے، پیار محبت کے ساتھ رہیں گے، ہم آپس میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے۔ اگر کوئی باہر کا ہمارے مدینے کے کسی بھی قبیلے کے اوپر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس اگریمنٹ پر سارے مدینے والوں نے، یہودیوں نے بھی، سب نے دستخط کیے، یعنی کہ مان لیے اس بات کو کہ ہم یہاں مل جل کر رہیں گے، پیار محبت سے رہیں گے۔ اب مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ امن و امان کے ساتھ تھے، چین و سکون کے ساتھ تھے، شانتی کے ساتھ تھے، اپنا کام کر رہے تھے، دین کا کام کر رہے تھے، لیکن مکے کے کافروں کو یہ ہضم نہیں ہوئی۔ مکے کے کافروں کو ان کا امن و امان، ان کا چین و سکون برداشت نہیں ہوا، اور پھر میں نے بتایا کہ کیسے انہوں نے شرارت کی۔ کرز ابن جابر آیا اور آ کر اس نے مدینے والوں کے جو اونٹ تھے، مدینے کے باہر پہاڑوں میں چر رہے تھے، ان اونٹوں کو ہانک کر وہ چرا کر لے کر چلا گیا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مشورے میں بیٹھے کہ کیا کیا جائے۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں ابھی سفر سے آ رہا ہوں، ملک شام سے ابو سفیان تجارت کا سامان لے کر مکے کی طرف جا رہے ہیں۔ ابو سفیان مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، ایک باحیثیت، ایک ذمہ دار شخص تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ آ رہے ہیں، اور ملک شام سے مکے کو جانے کا جو راستہ تھا وہ مدینے کے قریب سے ہی جانا تھا۔ اب جیسے میسور سے بنگلور کا راستہ ہے وایا منڈیا، تو ویسا ملک شام سے مکے کا جو راستہ تھا وہ وایا مدینہ ہی تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رائے بہت پسند آئی کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی کریں گے۔ ابو سفیان کے پاس چند ساتھی جائیں گے اور جا کر ان سے یہ ساری بات رکھیں گے کہ دیکھو اس طرح کی شرارت ہو رہی ہے، مکے سے کرز ابن جابر آ کر اس طرح کی شرارت کر کے گیا۔ وہ ان کے پاس بات رکھیں گے، وہ مکے میں جا کر کچھ نہ کچھ مسئلے کا حل کریں گے۔ لڑائی جھگڑے کا کوئی ارادہ نہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ صرف ان کے پاس یہ بات لے جانے کے لیے یہاں مشورے میں بات طے ہوئی کہ چند ساتھی جائیں گے، وہ جو قافلہ آ رہا ہے ان کو جا کر ابو سفیان سے بات کریں گے۔ اب مدینے میں یہودی بھی تھے اور منافقین بھی تھے۔ کون تھے؟ منافقین۔ بہت خطرناک ہوتے ہیں نا منافقین، یہودیوں سے بھی خطرناک۔ منافقین کیسے ہوتے ہیں؟ یہودیوں سے بھی خطرناک۔ دکھنے میں تو ماشاءاللہ پگڑی بھی ہوتی ہے، اور دکھنے میں تو داڑھی بھی ہوتی ہے، اور دکھنے میں تو پہلے صف میں بھی ہوتے ہیں،
لیکن اللہ حفاظت فرمائے، منافقوں کا کام ہمیشہ سے رہا ہے یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، اور خالی بات نقل کرے تو بھی کیا کی بولے جاؤ، صرف بات ہی نقل نہیں کرتے اور پھر اس بات کے ساتھ آگے پیچھے ذرا مسالہ بھی ہونا، ذرا چٹپٹی ہونا چاہیے، یعنی مسالہ اتنا رہنا کہ اسے غصہ آ جانا اور لڑائی ہو جانا۔ تو منافقین جو تھے وہ کیا کیے، فوراً ابھی مسلمانوں کا وفد مدینے سے جانے سے پہلے انہوں چلے گئے وہاں ابو سفیان کے پاس، اور ابو سفیان کے پاس جا کر مسالہ لگا کر بولے، کیا مسلمانہ مشورہ کر کو ہی انہوں حملہ کرنے کے واسطے آ رہی، تمہارا پورا سامان لوٹ لے چلے جاتے ہیں۔ منافقین چند پیسوں کے واسطے سب کچھ کرنے تیار ہو۔ اب ابو سفیان ان کو جو بھی انعام دینا تھا دے کو بھیجا۔ ابو سفیان کیا کیا، فوراً دو آدمیوں کو تیز رفتار گھوڑے میں بٹھا کر مکے کی طرف بھیجا، مکے کے سرداروں کی طرف، کہ اس طرح ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے اور میں جو تجارت کا سامان لے کر آ رہا ہوں یہ سامان بھی یہ لوگ چھین لیں گے، اس لیے جلدی کوئی انتظام کرو تاکہ ہمارے جان کی اور ہمارے مال کی حفاظت ہو۔ دو آدمیوں کو فوراً بھیجا وہاں سے، اور ایک کام اس نے یہ کیا کہ جس راستے سے وہ وایا منڈیا وایا مدینہ جا رہا تھا نا، تو وہ راستہ بدل لیا اس نے، اب وہ وہاں سے گیا سمجھو کیارپیٹ کے اوپر سے ادھر سے، تو وہ دور کا جو راستہ تھا مکے کا وہ دوسرا راستہ، وہ راستہ اختیار کر لیا۔ ادھر کیا ہوا، ایمان والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار کرے کہ وہ آئے گا، اسے شکایت کریں گے، اس تک بات پہنچائیں گے، لیکن وہ آیا نہیں تو واپس آ گئے۔ وہ جو دو قاصد ابو سفیان مکے کو بھیجا تھا وہ دو قاصد مکے کو پہنچے، اور پھر اس نے وہ اطلاع پہنچائی، مکے کے سارے سردار جمع ہو گئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، امیہ بن خلف، یہ جتنے بڑے بڑے سردار تھے یہ سب جمع ہو گئے، اور پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ فوراً ایک لشکر تیار کرو، جا کر ہم مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کر کے آ جائیں گے۔ ایک لشکر تیار ہو گئی، 1000 تھے، اس میں 700 اونٹ پر سوار تھے، سب کے پاس ایک ایک اونٹ، اور 300 گھڑ سوار تھے، بالکل نوجوان بہادر جنگجو جو کئی جنگوں میں لڑ چکے تھے، ماہر 300، سب کے پاس ہتھیار۔ 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل اور بھی بڑے بڑے سردار مکے سے نکلے۔ مکے سے ابھی نکلے ہی تھے کہ ادھر سے ابو سفیان مکے کو پہنچ گئے۔ ابو سفیان پورے اپنے تجارت کے سامان کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکے کو پہنچے، اور ابو سفیان نے کہا کہ بھئی صحیح سالم ہم پہنچ گئے ہیں، اب لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں، جنگ کی کوئی ضرورت نہیں، چلو اپنے گھروں کو چلتے ہیں۔ لیکن ابو جہل ماننے کو تیار نہیں ہوا، ابو جہل ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ ابو سفیان کہہ رہے ہیں بھئی ہماری جانوں کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، ہماری مال کو بھی کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وہ بات ہمیں پہنچی تھی، وہ اطلاع ہمیں پہنچی تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ لوگ آگے جذبے میں نہیں، ایک مرتبہ جو میں بولتے نا نکل گئے تو اب ختم کر کے ہی چھوڑیں گے، پھر ہم پیچھے نہیں گھومیں گے۔ تو اب ابو سفیان تو آ گئے، اور وہ لوگ 1000 لشکر لے کر مدینے کی طرف نکل پڑے۔ ادھر کچھ بھی معلوم نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب یہ لوگ مدینے کے قریب پہنچنے والے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ 1000 کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد میں بیٹھے صحابہ کو لے کر مشورے کے لیے کیا کیا جائے۔ دیکھو کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے آگے نہیں بڑھے،
خود سے کبھی بھی کوئی جنگ نہیں کیے. دشمن آیا ہے تو پھر اس کے ڈیفینس میں، اس کے دفاع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. جب معلوم ہوا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں اور پوری فوج 1000 کی تیاری کے ساتھ وہ لوگ آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صحابہ کے لے کر بیٹھے، مشورہ کیے کیا کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم نے بڑی قربانی دی، ہم نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنی کھیتی باڑی چھوڑی، سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے اتنی بڑی قربانی دی، آپ حکم کریں، ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے باری باری، آپ کی کیا رائے، آپ کی کیا رائے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہ بھی ایک قبیلے کے سردار تھے. کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم راضی ہیں، آپ جو حکم دیں گے اس حکم پر مر مٹنے کو ہم تیار ہیں، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ مدینے میں رہ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو مدینے میں رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا تو باہر نکل کر مقابلہ کریں گے. اگر آپ سمندر میں کودنے کو کہیں تو ہم سمندر میں کودنے کو تیار ہیں. یہ صحابہ نے فرمایا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی کہ سارے صحابہ تیار ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تشکیل کی، لشکر تیار کی. اب جو عمر والے ہیں، بوڑھے، وہ تو نہیں جا سکتے نا، تو تشکیل، ایک لشکر تیار، ایک جماعت تیار ہوئی. آپ کو معلوم ہے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 313 مشہور روایت، اور ایک روایت ہے 312. بہرحال 312 13 جو بھی ہو. اور پھر جب وہ جماعت تیار ہوئی، اس وقت آپ کو معلوم ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانے کے لیے بےتاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہاری ہائٹ کتنی، ہائٹ دیکھیں گے تو وہ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ کے واپس کیے کہ نہیں جاؤ، تم مدینہ جاؤ، تم ابھی بچے ہو، تمہیں نہیں جانا. بہرحال بے کسی کے عالم میں حالت ایسی تھی، مالی اعتبار سے فائنینشلی بہت کمزور تھے. ابھی تو ہجرت کر کے آئے تھے. اتنی مطلب بے کسی تھی، آپ اندازہ لگائیں 70 اونٹ تھے. کتنے اونٹ؟ صرف 2 گھوڑے تھے. کئی صحابہ ایسے تھے ان کے پاس جنگی ہتھیار تلوار تک نہیں. اس وقت وہی تھا نا ہتھیار. اس وقت تو بہت ساری چیزیں مطلب نئی ٹیکنالوجی ہو گئی، آ گئی. تو اس وقت جو ہتھیار، وہ کچھ ہتھیار بھی نہیں. بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ ان کے پاس درخت کی ٹہنیاں تھیں. کیا تھی؟ درخت کی ٹہنیاں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم شہر سے باہر نکل کر بدر کے میدان میں رکیں گے اور وہاں ان کا مقابلہ کریں گے. مدینے سے دور ایک میدان بدر کا علاقہ، اور وہاں کنویں تھے. بدر کے پاس پانی کا کنواں تھا، وہاں سے کوئی بھی قافلے گزرتے نا تو وہاں ٹھہرتے، کنویں کا پانی وہاں استعمال کرتے، اور بھرنا ہوتا بھر لیتے، اور پھر وہاں ٹھہر کر رک کر آرام کر کے پھر وہاں سے آگے کی طرف جاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدر کے، تو ایک صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم بدر میں جا کر مقابلہ کریں گے تو ہمارا معاہدہ مدینے میں تھا کہ مدینے میں اگر رہتے ہوئے کوئی ہم پر حملہ کرے تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن بدر تو مدینے سے باہر ہے. لیکن پھر بھی آپ کا حکم ہے، ہم ماننے کو تیار ہیں. سارے صحابہ تیار ہو گئے اور پھر بدر کی طرف نکل پڑے. بدر کے میدان میں پہنچے اور وہاں پر جتنے کنویں تھے ان کنووں پر کس کا قبضہ ہو گیا؟ ایمان والوں کا قبضہ ہو گیا. اب ادھر سے کفار بھی پہنچے. آج کل کی طرح یہ ڈرپوکاں جو آنا اور پھر جو ہے آبادی علاقے میں بم گرا کے چلا جانا، یہ جو کر رہے ہیں نا، اس طرح کے اس وقت ہجڑے نہیں تھے. وہ سب جواں مرد تھے.
وہ ترتیب سے پورے رولز کے ساتھ جو ہے ان کی لڑائی ہوتی تھی، پورے قواعد کے ساتھ، قانون کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی تھی، اس میں بھی ناانصافی نہیں ہوتی تھی، ظلم نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال کفار ادھر آ گئے، ادھر ایمان والے ہیں، شام کا وقت ہے، صبح میں جنگ ہوگی، رات میں جو بات چیت ہونا وہ ساری بات چیت ہو جائے گی، اس کے بعد جنگ ہونا یا نہیں ہونا وہ کل کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ دیکھو سارے کنویں ہمارے قبضے میں ہیں، لیکن اگر کوئی مکے کا کافر یعنی ہمارا دشمن اگر کوئی پانی لینے کو آئے تو اسے پانی دے دینا۔ اللہ اکبر، پانی کسی کے لیے بند نہیں کرنا۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق، یہ ہمارے نبی کی سیرت۔ آج ہم ان کے ماننے والے، ہمارے اندر تو اتنا غصہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات پر اپنوں سے ناراضگی مول لیتے ہیں، ہم بات چیت چھوڑ دیتے ہیں، بات چیت ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی کو بچے کی شادی کو منجے بلائی نہیں، ولیمے میں منجے بلائی نہیں، عقیقے کی دعوت کرے پورے محلے والوں کو بلائے، منجے بلائی نہیں، اس کی مر گا تو بھی اس کی جنازے کو نہیں جاتا میں۔ یہ ہمارے اخلاق، اپنوں سے بھی وہ برتاؤ نہیں کرتے ہم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے ساتھ، دشمن کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ان کو پانی کی ضرورت پڑے وہ آئیں تو ان کے لیے پانی مت روکو، انہیں پانی لینے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال دوسرے دن جب جنگ شروع ہوئی، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں ختم کروں۔ سب سے پہلے یہ ہوتا کہ ان لوگوں میں سے 3 آئے، کافروں کی طرف سے 3 لوگ میدان میں آئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے مقابلے کے لیے بھیجو 3 آدمیوں کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابہ کو بھیجے تو انہوں نے کہا کہ یہ کون، ان کو ہم جانتے بھی نہیں، ہمارے جو مکے کے ہیں نا ان کو بھیجو بولے۔ ان کو تھا فخر تھا، گھمنڈ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایک صحابی تھے وہ بھی مہاجر تھے، ان کو بھیجے کہ جاؤ ان کے مقابلے میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وار میں ختم کر دی اسے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تھے نا ان کو ایک مار لگی تھی، حضرت علی اپنے مقابل میں جو آیا تھا اسے ختم کیا، اور پھر اس کے مقابل میں جاتا اسے بھی ختم کیا۔ پہلے بال میں وکٹ گر گا تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ کیا اللہ کی مدد کیسے آئی، اللہ کی نصرت کیسے آئی؟ اس سے پہلے کی جو رات ہے وہ رات آپ دیکھیں، اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روئے ہیں اللہ کے سامنے، رو رو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر۔ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ دیکھو اللہ کی نصرت کب آتی ہے؟ جب انسان کام کے لیے قدم بڑھائے، کام کرے، پھر اللہ سے مدد مانگے، تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں کہ اللہ مٹھی بھر جماعت ایمان والوں کی، اے اللہ میرے حصے کا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا، اتنے سالوں سے محنت کر کے یہ ایمان والے جمع ہوئے، ان کو آج میں یہاں میدان میں لے کر آ گیا ہوں، اے اللہ یہ صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، اب ان کو کامیابی دلانا یہ تیرا کام ہے، ان کو فتح دلانا تیرا کام ہے، اے اللہ یہ مٹھی بھر ایمان والے اگر کل کو ہار گئے تو پھر اس زمین پر تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اور پھر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت کافروں کی طرف سے آئے تھے، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بھتیجے کو مارنے آئیں گے، وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے تھے، میدان میں نہیں۔ وہاں سے ان کی مجبوری تھی، وہ یہ تھی کہ وہ پہلے لوگوں کو قرض دیتے تھے، اب بہت سے اب ان کے قرض والے سب لڑائی میں آ کر ہیں، اب ان کو بلائے، اب نہیں جائیں گے تو پیسے ان کے چلے جائیں گے، اس لیے مجبوری میں وہ آئے تھے، لیکن ابھی تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے وہ۔
تو وہ کہتے ہیں حضرت عباس کہ میں پہاڑ پر بیٹھ کر پورا منظر دیکھ رہا تھا، اللہ کی قسم آسمان سے میں نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، بولتے آسمان سے میں نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کی مدد آتی ہے جب انسان کوشش کرے، قدم بڑھائے، کام میں لگے، پھر اللہ سے مانگے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ بہرحال جنگ ہوئی، کفار کے بڑے بڑے 70 جو سردار تھے وہ مارے گئے، اور پھر 90 جو ذمہ دار قسم کے تھے وہ سب قید کیے گئے، مدینے میں ان کو لے کر آئے، اور ایمان والوں میں صرف 14 شہید ہوئے۔ کتنا؟ 14۔ اس میں سے 6 جو تھے وہ مہاجر تھے اور 8 انصار تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو جانے سے پہلے عبداللہ بن رواحہ کو بھیجے کہ جاؤ جا کر مدینے کو خوشخبری دو۔ مدینے میں غم کا ماحول تھا، کیونکہ اسی دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا۔ مدینے میں جو لوگ تھے وہ لوگ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کر کے قبرستان سے آ رہے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ گئے اور جا کر ان کو خوشخبری سنائی۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قیدی تھے، 90 قیدی تھے، ان کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اور جو ان میں مالدار تھے، صحابہ سے مشورہ کر کے ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو صحابہ نے یہ رائے دی کہ جو مالدار ہیں ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، اور جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کو پڑھنا آتا ہے، لکھنا آتا ہے، تو ان سے کہیں کہ وہ ہمارے صحابہ کو پڑھنا سکھائیں، لکھنا سکھائیں، سکھا دیں گے تو ان کو آزادی ہے۔ اور صحابہ بھی ان قیدیوں کے ساتھ، ان دشمنوں کے ساتھ ایسا احسان کا معاملہ کرتے تھے، لکھا ہے کتابوں میں کہ روٹی پکتی، اگر روٹی صرف ایک آدمی کا ہے تو صحابہ جو ہے وہ کھجور کھا کر رہ جاتے اور قیدیوں کو روٹی کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، یہ سیرت کی چیزیں، یہ سیرت کی باتیں صرف سننے کے لیے نہیں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی سگی غریب بہن کو خیر خیریت پوچھنے کو تیار نہیں، سگے بھائی ہمارے غریب ہیں ان کو خیر خیریت پوچھنے کو تیار نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق لینے، نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔